آپ پر ہے قیام میرا سب حال، کیا ضرورت ہے پھر سنانے کی، کیا ضرورت ہے پھر سنانے کی، تم نے ہر دم مجھے سنبھال لیا، تم نے ہر دم مجھے سنبھال لیا، لوگ کتنا کیے گرانے کی، لوگ کتنا کیے گرانے کی، منتظر ہو لیے میں شوق سفر، منتظر ہوں لیے میں شوق سفر، دیر ہے آپ کے بلانے کی، دیر ہے آپ کے بلانے کی، ہے شفاعت کا آسرا ورنہ، ہے شفاعت کا آسرا ورنہ، میری صورت نہیں دکھانے کی، میری صورت نہیں دکھانے کی، آنکھیں پتھرا رہی ہیں آخری دم، پہنچو آقا گھڑی ہے آنے کی، ان کا دامن ہے ہاتھ میں آزم، ان کا دامن ہے ہاتھ میں آزم، شان ہے جن کی بخشوانے کی، شان ہے جن کی بخشوانے کی، دل میں حسرت ہے ایک زمانے کی، یا الہی مدینہ جانے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قرآن مجید کے سلسلے وار درس کی اس محفل میں جو ہر اتوار کو بعد نماز ظہر مسجد حاضہ میں منعقد ہوا کرتی ہے، ہم اور آپ سب پھر سے اللہ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے حاضر ہیں. یہ محفل جس میں انتظامات کی نگرانی متولی مسجد حاضہ جناب سید دستگیر پاشا قادری یامین صاحب کیا کرتے ہیں، اور اس کی سرپرستی مولانا سید شاہ احمد نور اللہ حسنی حسینی قادری صدر کل ہند جمعیت المشائخ متولی و سجادہ نشین بارگاہ اکمال فرمایا کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ بھی درس میں سورۃ الاعراف کی آیتیں پڑھی گئی تھیں، ان کا کنٹینیویشن باقی رکھتے ہوئے آج میں نے اسی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 نمبر کی 3 آیتیں پڑھی ہیں. 8واں پارہ جس میں 7 نمبر کا سورۃ الاعراف ہے وہ چل رہا ہے. آج تلاوت کردہ آیتوں کے بارے میں ترجمہ اور اس کے تفصیلات کو سننے سنانے سے پہلے ایک بار آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و سرکار دونوں عالم کے تاجدار سید ابرار آقا نامدار ہم غریبوں کے غمگسار رحمت پروردگار شفیع روز شمار خاتم النبیین ختم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. قرآن پاک میں کئی مقامات پر آپ دیکھتے ہوں گے قال 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 علم، اس طرح کے قال کا ورڈ آتا ہے. قال کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، قالو کا مطلب ہوتا ہے ان سب لوگوں نے کہا. قال ایک آدمی کے لیے، قالو کئی لوگ اگر ہوں تو کہتے ہیں قالو انا للہ و انا الیہ. قل بھی آتا ہے، قل کا مطلب ہوتا ہے کہو کہو بولو. لیکن آج جو پڑھا گیا اس میں آیت شروع ہوئی قالا سے. تو قالا کا استعمال کب ہوتا ہے؟ جب 2 پرسنس کا وہاں پر فعل ورب ہو. یہاں پر اس آیت کا پہلا ٹکڑا ہے قالا، مطلب دونوں نے کہا. ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ظلمنا ظلم کیا ہم نے، انفسنا ہمارے نفسوں پر، ہماری جانوں پر. اے ہمارے رب، ہم نے ہماری اپنی جانوں پر ظلم کیا. مطلب اس کا سمجھیں گے، صرف ترجمہ پہلے عرض کر دیتا ہوں. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور ان اگر لم تغفر نہیں بخشے گا تو، نہیں معاف کرے گا تو، لنا ہم کو، وترحمنا
اور رحم نہیں فرمائے گا، یعنی لم کا یہاں پر بھی عطف پڑا، ولم ترحم، اور اگر تو ہم کو رحم نہیں فرمائے، تو بخشے گا نہیں، تو رحم نہیں فرمائے گا، لنکونن، تو ضرور بضرور ہو جائیں گے ہم من الخاسرین، من میں سے، خاسر، خاسرین خسر سے بنا، خاسر ایک ہو تو کہتے ہیں، خاسرین کئی ہو تو کہتے ہیں۔ اور خسر کا کیا مطلب ہے؟ تو والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، بے شک انسان نقصان، گھاٹے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ نہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی خاسرین کا مطلب ہے نقصان اٹھانے والے۔ تو پوری آیت کا ترجمہ ہوا کہ اے ہمارے، کہا ان دونوں نے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اگر آپ ہم کو بخشیں گے نہیں، معاف نہیں کریں گے، مغفرت نہیں فرمائیں گے آپ ہماری، ہم پر رحم نہیں کریں گے آپ، تو پھر تو ہم بہت نقصان والے ہو جائیں گے، بڑا ضرور بضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے بن جائیں گے۔ یہ کس نے کہا؟ دو نے کہا۔ اوپر کا جو تذکرہ چل رہا ہے آپ نے سن رکھا ہے کہ حضرت آدم اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہم السلام کو جنت میں رہنے کا باقاعدہ اللہ کی طرف سے انسٹرکشن تھا، لیکن شیطان نے انہیں بہکایا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اپنے بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ جس بات سے روکا گیا تھا، منع کیا گیا تھا، جو کام نہیں کرنے کا تھا، وہ کام ہو گیا۔ جس پر اللہ نے پوچھا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ کیا میں نے تم کو نہیں روکا تھا کہ وہ درخت کے پاس نہ جائیں؟ اب حضرت آدم سے جب یہ پوچھا گیا تو حضرت آدم بھی اور بی بی حوا بھی، یہ دونوں مل کر اللہ سے معروضہ کرنے لگے، قال ربنا ظلمنا، ہاں اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنا کیا ہے؟ سیدھا سیدھا کہہ دینا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گیا، یا ہم نہیں کرنے والا کام کر دیے۔ تو در حقیقت جانوں پر ظلم کرنا یہ اسی معنی میں عربی کی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یہی معنی کھول کر کہیں تو ہمارا نفس، ہماری جان اللہ نے بنائی، لیکن ہم نے گناہ کیا تو گناہ کر کے ہماری جان پر ہم نے ظلم کیا۔ جان پر ظلم کیا کیا؟ تو جان ہماری عذاب کی قابل ہو گئی۔ گناہ نہ کرتے تو عذاب نہ ہوتا، گناہ کیا تو جان ہو گئی ہماری عذاب کے لائق۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ معاف کر دے تو پھر جان چھٹے گی، ورنہ جانوں پر ہم نے تو ظلم کیا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کہتے ہیں نا انصافی، انجسٹ۔ تو در حقیقت بندے کا اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا، حکم مان کر اپنے آپ کو نیک بنائے رکھنا، کرنے کے لیے جو کام دیا گیا کرنا، جس کام سے روکا گیا رک جانا، بس یہ بندگی ہے۔ لیکن اگر بندے نے جس کام سے روکا گیا تھا وہ کام کر لیا تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اسی طرح کا آپ کو معلوم ہے ایک انداز ہم سورہ نساء میں بھی پڑھتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے یہ ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ لوگ یعنی آپ کی امتی اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، یعنی گناہ کر لیں، انفسہم، ان کی اپنی جانوں پر اگر انہوں نے ظلم کر لیا، جاؤ کا، کریں کیا؟ وہ جاؤ کا، آپ کے پاس آ جائیں،
اگر انہوں نے ظلم کر لیا اپنی جانوں پر تو وہ آپ کے پاس آ جائے. فاستغفر اللہ، اور آ کر کے وہ اللہ سے مغفرت طلب کریں، مغفرت مانگیں. فاستغفر اللہ، پھر واستغفر لهم الرسول، وہ خود مغفرت مانگے اور رسول پاک بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا اگر ہوگا تو اللہ کو خوب توبہ قبول فرمانے والا، بے حد مہربانی فرمانے والا پاؤ گے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ مطلب ہوا کہ جب گناہ ہو جائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، حضور کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے دعا کریں، اللہ سے خود بھی دعا کریں اور حضور بھی ان کے لیے سفارش کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول فرمانے والا. اس آیت سے علماء امت نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونا اور اپنے گناہوں کی معافی چاہنا اللہ سے، اور حضور کا بھی بندے کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرنا، سفارش کرنا، گناہوں کی پاکی یعنی گناہوں سے پاکی کا ایک ذریعہ ہے. اسی لیے مدینہ طیبہ جانے کا، حضور کے دربار میں جانے کا شرف حاصل کیا جاتا ہے، جانے کے یہ بھی فوائد ہیں. تو پتہ چلا ظلمنا انفسنا. ایک اور بات جو ہر ایک کے لیے بڑی آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے کہ ہم جب نماز کا آخری قاعدہ کرتے ہیں، التحیات پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، اس کے بعد اگر 2 سے زیادہ والی رکعتیں ہیں تو اٹھ جائیں گے ہم دوسری رکعت میں، اور آخری رکعت ہو یا 2 رکعت کی ہی نماز ہے تو آخری نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سلام کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں. درود ابراہیمی تو سب کو یاد ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اب کیا پڑھتے ہیں؟ تو عام طور پر جو لوگ دعا پڑھتے ہیں اللہم، مطلب سنیے، انی، اے اللہ، بے شک میں، ظلمت نفسی، میں نے ظلم کیا میرے نفس پہ. یہی ہے یا ظلمنا انفسنا، یہ پلورل کے لیے، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور وہاں کہتے ظلمت نفسی، میں نے میری جان پر ظلم کیا. کیسا؟ ظلمن کثیرا، بہت ظلم کیا میں نے، یعنی میں نے بہت گناہ کیا ہے، کئی گناہ کیے ہیں. ظلمت نفسی، میں نے ظلم کیا میری اپنی جان پر، ظلمن کثیرن، بہت ظلم کیا، کثیر ظلم کیا، کئی گناہ کیے. ولا یغفر الذنوب، کوئی نہیں بخشتا گناہوں کو، الا انت، سوائے تیرے ہے میرے مولا، تو ہی بخشنے والا. فاغفر لی، بخش دے مجھے، مغفرتم من عندک، تیرے اپنے پاس سے خاص طور سے مجھے مغفرت عطا فرما، مغفرتم من عندک، ورحمنی، اور پھر مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک ہے مولا تو بڑا ہی بخشنے والا اور بڑی مہربانی فرمانے والا ہے. تو اس دعا کو بھی ہر نماز کے قید اخیرہ میں سلام پھیرنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں. چلے معلوم تھا پہلے سے ترجمہ اس کا، لیکن نہ بھی معلوم تھا تو آج معلوم ہو گیا کہ اس کا میننگ کیا ہے. ظلمت نفسی، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اور بندہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیے. ہزاروں گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں، کچھ جان بوجھ کر ہوتے ہیں، کچھ انجانے میں ہو جاتے ہیں. تو بندے کو ہمیشہ اپنے رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے. ربنا ظلمنا انفسنا، یہ آیت یاد ہے آپ لوگوں کو، اکثر سنا کرتے ہیں آپ. تو یہاں پر قال
دونوں نے آدم و حوا نے رب کی بارگاہ میں آواز لگائی، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ ہم کو بخشیں گے نہیں، اگر ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ضرور بضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اس دعا کو پڑھتے رہیے، یہ آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس کے بعد قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اللہ نے فرمایا قال، اب کہا اللہ کی طرف سے بات آ رہی ہے، اهبطوا بعضكم، ابھی اهبطوا یہ اگر قالا پہ رک کر پڑھیں گے تو اهبطوا ہوگا، نہیں ملا کر پڑھیں گے تو قال اهبطوا، چل جاؤ یہاں سے، اتر جاؤ، چلے جاؤ، جنت میں سے نکل جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، اب تم جب جاؤ گے تو تمہاری آپس میں ایک دوسروں کے بارے میں تمہارے اندر دشمنی پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے مخالفت، چلو ادھر تم پیچھے رہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر، ایک ٹھکانہ رہیں گا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور وہاں سے فائدہ اٹھانا رہیں گا، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت مقررہ تک۔ چلو اترو، جاؤ یہاں سے، اترو جاؤ، اور دنیا میں تمہیں رہنا ہے زمین پر، اور اس کے لیے وقت مقررہ تک، فار دی پیریڈ آف ٹائم جو ہوتے ہیں نا، ایک خاص وقت تک تم کو وہاں رہنا ہے، وہاں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اب دنیا میں آیا، سب سے پہلے بندہ آتے ہی کیا فائدہ اٹھاتا؟ آپ سے ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں یہاں پر، سب سے پہلے بندہ دنیا میں آتے ہی کیا فائدہ اٹھاتا؟ پہلے ماں کے پیٹ میں رہتا تو فائدہ اٹھاتا ہی رہتا ہے، لیکن دنیا میں آنے کا مطلب ہے کہ دنیا کے باہر نکلنا ہو، ماں کے پیٹ سے باہر آنا۔ ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہی سب سے پہلے فائدہ یہ اٹھاتا، انہیں ہوا، آکسیجن لیتا، تو آکسیجن لینا دنیا سے فائدہ اٹھانا، اور اس کے بعد پھر دودھ پیتا، اب مختلف چیزیں اس کے بعد ہونے لگتی، پھر بڑا ہونے لگا تو کھاتا پیتا سب کچھ دنیا سے فائدہ اٹھاتا، دنیا کی مختلف مصروفیات میں اپنے آپ مصروف رکھتا۔ کب تک؟ فار پیریڈ آف ٹائم، ایک خاص وقت تک، کتنا بھی رہ لے کوئی آپ اب تک کسی کی عمر آپ بول سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے کا آدمی آج تک موجود ہے، حضور کے حدیث شریف کا کوئی آدمی آج تک، ہر ایک کا ایک ٹائم ہے، اس کا سب کو جانا ہے، تو ایک خاص مقرر فائدہ یہ اٹھانا ہے کہ یہاں رہے گا، کھائے گا، پیے گا، ہوا پانی اور مختلف چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا، زندگی کی جو اس کی ضروریات ہیں ان کی تکمیل کرے گا، اس کے بعد رخصت ہو جائے گا۔ یہاں میں نے ابھی جو آپ کو مسئلہ بتایا یاد آ گیا، اسی کو سن لیجیے۔ اکثر یہ سوال آتے رہتا ہے کہ صاحب چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، کیا ان چھوٹے بچوں کی بھی تجہیز و تکفین اور تدفین ہوگی؟ تجہیز و تکفین، تجہیز بولے تو اس کی تیاری، تکفین بولے تو کفن پہنانا، اور نماز جنازہ کے بعد تدفین، دفن کرنا۔ کیا چھوٹے بچوں کی بھی ہوگی؟ بالکل چھوٹے بچوں کی بھی ہوگی۔ کن کی نہیں ہوگی؟ جنازے کی نماز کس کی ہوگی، کس کی نہیں ہوگی؟ وہ مسئلہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں ابھی یہاں پر جیسے بات نکلی ہے۔ تو جس نے دنیا سے فائدہ اٹھایا اس کی ہوگی جنازے کی نماز، جس نے فائدہ نہیں اٹھایا اس کی جنازے کی نماز نہیں ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہی کسی وجہ سے خدا نخواستہ فوت ہو جائے، فوت ہو کر پیدا ہو تو اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، ویسے ہی صاف ستھرا کر کے لیا کہ پاک کپڑے میں رکھے دفن کر۔ پیدا ہونے کے بعد کچھ ٹائم سانس بھی لیا، دودھ پیا، ایک دن دو دن کی کچھ بھی بولیا، سانس لیا، تو وہ ہو گیا ہمارے لیے جنازے کی نماز پڑھنے کے لائق۔ تو فائدہ اٹھانا صرف کھانا پینا ہی نہیں، ہوا لینا بھی فائدہ اٹھانا ہے۔ الغرض
تمہارے لیے دنیا میں فائدہ اٹھانا ہوگا. کیا کرو گے وہاں پہ؟ قال فیہا، اور یہ کہا اللہ نے فیہا، اسی میں. ہا کا مطلب یہ ضمیر لوٹ کر جا رہی ہے عرض کی طرف. اسی میں تحیون، تم کو جینا ہوگا. وفیہا تموتون، اور پھر اسی میں تم کو مرنا ہوگا. دو باتیں ہو گئی، جینا ہوگا، مرنا ہوگا. ابھی اور ایک چیز یاد ہے، وہ منہا تخرجون، اور تم کو پھر اسی میں سے نکلنا ہوگا. یہ تیسری چیز کیا ہے؟ قابل غور بات یہی ہے کہ تم کو اس میں جینا ہوگا. زمین پہ ہم جینے کے لیے آئے، جیئیں گے مریں گے، بات ختم نہیں ہوئی. جیئیں گے مریں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اسی میں سے نکالے جائیں گے. چنانچہ سورہ طٰہٰ کی وہ مشہور آیت اکثر لوگوں کو تو یاد رہتی ہے، نہیں ہو تو یاد کر لیجئے گا، کہ جب مردے کو، میت کو قبر میں رکھ دیتے ہیں تو اس وقت جب مٹی ڈالنا شروع کرتے ہیں، سب رکھ دیا، رکھتے کہ مٹی ڈال رہے ہیں ہاتھ، تو اس وقت یہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. 16 پاری کی آیت ہے، سورہ طٰہٰ کی مشہور آیت ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اسی کو دوہرا رہے ہیں. اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹا رہے ہیں، اور اسی میں سے ایک بار پھر نکالیں گے. کب؟ قیامت کے دن، محشر کے دن. یہ ہے انسان کی کہانی، انسان کی زندگی کا فسانہ. پیدا ہوا، مرا، دوبارہ اٹھ کے اللہ کے سامنے اس کو کھڑے رہنا. یہاں تارتن اخرى، تارتن سے یہ بات نکلی کہ ایک بار اٹھنا ہے. اگر کسی اطراف و کناف کے لوگوں کی باتیں سن کے کوئی عقیدہ یہ بنا لے کہ نہیں، ایک بار نہیں 7 بار اٹھنا ہے، ایک بار معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ بن کے اٹھنا ہے، وہ بن کے اٹھنا ہے، ایسا وہ یہ مانو سے تعلق نہیں. اچھے کرم کریں گے تو وہ بن کے اٹھیں گے، نہیں تو چوہا بن کے اٹھیں گے، نہیں تو بلی بن کے اٹھیں گے. وہ سب آئے ہیں دنیا میں انسان بن کر ہی دفن کیے جائیں گے. پھر دوبارہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹھائے جائیں گے تو انسان بن کر ہی اٹھے گا. تو جناب یہ تھی آج کی 3 آیتوں کی مختصر سی تفصیل. اور کچھ اس کے معنی مطالب کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اپنی گفتگو کو میں یہاں روک کر، آج میں نے عرض کیا تھا کہ گزشتہ جمعے میں کہ آج کی اس گفتگو میں یہ بھی شامل کریں گے کہ آنے والے دنوں میں، آج اتوار ہے، پیر منگل 2 دن چھوڑنے کے بعد 4 شنبے کا جو دن آئے گا، یعنی آج اگر 23 ہے، 24 25 پیر منگل چھوڑ دے، 26 تاریخ کو، رجب کی 26 تاریخ کو، زمانہ قدیم سے لوگ شب معراج کے طور پر اہتمام کیا کرتے ہیں، اور اس پر اعتراضات کے جوابات ہم چاہے کتنے دیں، سمجھنے والے سمجھتے ہیں، نہیں سمجھنے والے چھوڑیے. لیکن اس رات کی خصوصیت کیا ہے، اس رات کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے، اس پر مختصر سے روشنی ڈالیں گے، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کریں گے. دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں ہم کو مختلف مقامات پر ملتا ہے. اس کو معراج کیوں کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرج بی، حدیث پاک میں عرج بی، مجھے عروج دیا گیا. اب السمائی عرج بی، عرج بی سے ہی اس کا نام ہو گیا معراج. اور معراج اونچائی، بلندی، ترقی، اس کو کہتے ہیں. اس پر مہربانی فرما کر کسی سے بحث مباحثہ مت کیجیے. جو لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، اہتمام کریں گے، نہیں سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، بحث کر کے تعلقات خراب مت کیجیے. لیکن اس کا وقوع یعنی واقع ہونا یہ
بعض روایات کے مطابق رجب کے 3 تاریخیں باقی تھی، 3 دن باقی تھے جب یہ واقعہ ہوا رات میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 52 برس کے 52 ایئرس کے ہو چکے تھے۔ مکۃ المکرمہ میں حضور آرام فرما رہے تھے، لوگوں کی تکلیفوں سے آپ کا دل چھنی ہو گیا تھا، بہت آزردہ، بہت ہی آپ بڑی فکر میں تھے۔ ادھر چہیتی خیال رکھنے والی زوجہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی مثال فرما چکی تھی۔ خیال رکھنے والے، فکر کرنے والے، ہر بار ڈھال بننے والے چاچا ابو طالب بھی گزر چکے تھے۔ اب ایسے حالات میں لوگوں کو دین کی طرف بلانا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ آئے تھے کچھ لوگ دین میں، لیکن دیگر افراد کی طرف سے بہت تنگ کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرائی، اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ 2 مقامات پر آیا ہے۔ ایک تو 15ویں پارے کے سورہ بنی اسرائیل میں، جس کو اسراء بھی بولتے ہیں، اور دوسرے 27ویں پارے کے سورہ نجم میں۔ یہاں کچھ ہے، وہاں کچھ ہے۔ اس واقعے کو اسراء بھی کہتے ہیں، معراج بھی کہتے ہیں۔ اسراء کا میننگ ہوتا ہے رات کے وقت میں سیر کرنا۔ تو اسراء کہاں سے کہاں تک ہے؟ اسراء مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک جو سفر ہوا آپ کا، اس کو کہتے ہیں اسراء، اور وہاں سے جو آسمانوں کا سفر ہوا اس کو کہتے ہیں معراج۔ تو اسراء اور معراج۔ اب لوگ طرح طرح کے سوالات کیا کرتے ہیں، ایسا کس نے کیا، کیا رسول اللہ نے منایا؟ یہ ایسی باتیں ہیں جو اعتراض کے طور پر تو کی جاتی ہیں، لیکن ان کے مقاصد اچھے نہیں ہوتے۔ کوئی اگر حضور کے بارے میں بیٹھ کر سن رہا ہے اور کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے تو بے شک اس کے لیے بڑی مبارک بات ہے۔ تو معراج کے موقع پر کیا ہوا تھا وہ تو حضور کے متعلق ہے، لیکن اب ہم کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے؟ تو جو لوگ اس کی مخالفت کر کے مسجد میں آنے والوں کو روک کر دروازہ بند کر دیتے ہیں مسجد کا، اور یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ یہ سب رات میں جاگنا غلط ہے، بدعت ہے، ان کا ایسا کہنا درست ہے۔ کچھ لوگ اس رات کو اہتمام اس انداز سے کرتے ہیں کہ گاڑیوں میں پیٹرول جلا کر بھاگ بھاگ کے لوگوں کی نیندیں خراب کر کے چیخ پکار، اور اتنی مصیبت کہ پولیس والوں کو الرٹ رہنا پڑتا ہے۔ اس رات میں کوئی فلائی اوورز جو ہوتے ہیں ان کو بند کیا جاتا ہے تاکہ کوئی نوجوان اس پہ سے گاڑی بھگاتے ہوئے ایکسیڈنٹ کا شکار نہ ہو۔ یہ غلط ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا۔ تو صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ اس رات اور اچھے کاموں کے ساتھ آپ اگر نماز تو ہمیشہ ہی باجماعت پڑھنی ہے، لیکن جماعت سے نماز پڑھ کے عشاء اور فجر کی نماز اگر کوئی باجماعت پڑھے تو اس کو پوری رات جاگنے کا ثواب ملتا ہے، پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی اور دنوں میں نماز نہیں پڑھتا تو توبہ کر کے نماز کا آغاز کر دے، نماز جو چھوٹی ہے اس کو ادا کرنے کی فکر کرے، اور پھر ساتھ ساتھ حضور کے اس عظیم الشان معجزے کو سننے سنانے کا اہتمام کرے۔ مختلف مقامات پر وعظ ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، سنا کرے۔ اس میں بھی اگر کہیں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہو رہی ہے، کسی پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے تو احتیاط کی۔ تو یہ شب معراج ہے۔ کچھ لوگ پھر روزہ بھی رکھتے ہیں، تو روزہ رکھنے کے بارے میں بھی منع کیا جاتا ہے کہ مت رہو روزہ، کوئی روزہ رکھنے، یہ تو زیادتی ہے۔ روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اگر کوئی رکھنا چاہے تو اس کو منع نہیں کر سکتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، تو کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ روزہ رکھنا چاہیں تو روک نہیں سکتے ہیں، 2 دن رہ سکتے ہیں، 1 دن رہ سکتے ہیں،
رکھیے، نہیں رکھے تو کوئی بات نہیں، لیکن فرض روزہ جیسے رمضان کا ہوتا ہے ویسا روزہ نہیں، نفلی روزہ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اچھا پکا کے کچھ لوگوں کو غریبوں کو کھلائیں، اچھی بات ہے، بری بات نہیں۔ تو اس موقع پر واقعہ معراج سنایا جاتا ہے، اور اس واقعے کو سناتے وقت بھی کچھ لوگ اپنی طبیعت کو پھر آتے اللہ کے رسول میں کچھ کمی کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں وہ واقعہ کوئی اہمیت والا نہیں ہے، کیونکہ اس کو خواب میں معراج ہوئی تھی تو اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، خواب کا واقعہ ہے۔ اس طرح ایک گروپ مسلسل اس واقعے کے بارے میں اس واقعے کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، ان سے لڑیے جھگڑیے مت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی احادیث بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی جس کو سن کر آپ واقعی حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے تو ایسا سنا تھا، لیکن یہ کیسی حدیث ہے، اور حدیث میں ہے تو پھر بھی جو کہا جا رہا ہے، دیکھیے ہر کوئی اپنی اپنی دلیل لاتا ہے، احادیث کا قرآن کا ہر آدمی سمجھنے والا بن جائے تو پھر ہر آدمی عالم ہو جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیے ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق ایسی روایتیں بیان کی جاتی ہیں جس میں کہا جائے کہ نہیں سرکار کو یہ جو سفر ہوا تھا خواب میں ہوا تھا، اور حضور تو میرے ساتھ ہی کمرے میں آرام فرما رہے تھے، تو میرے بھائی یہ واقعہ مکہ المکرمہ کا ہے، اس واقعے کے وقت حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ کے ساتھ حضور رہنا شروع نہیں کیے تھے، بھی کسی طرح چکر دینے کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تو یہاں مدینہ منورہ لایا گیا، یہاں مدینہ منورہ میں آپ کا ساتھ قیام شروع حضرت ام المؤمنین بی عائشہ کے ساتھ۔ پھر حضور کے بارے میں یہ جو تفصیلات ہم کو ملتی ہیں، حضور مکہ سے مدینہ ہوتے ہوئے مسجد اقصی تشریف، مسجد اقصی یہ جو فلسطین ہے، اس فلسطین کے علاقے کو دور والا علاقہ، کونے کا علاقہ کہا جاتا تھا، اس لیے کہ اس وقت اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھا، یعنی اس کے آگے مطلب اگر آپ اب تھوڑی دیر کے لیے ورلڈ میپ کو دیکھیں گے تو ورلڈ میپ میں جس مقام پر آپ کو فلسطین نظر آ رہا ہے، جہاں پر اب زیادتی ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، اس کے آگے کیا ہے؟ امریکہ ہے۔ امریکہ اس وقت ڈسکور نہیں ہوا تھا، امریکہ کی عمر 400 سال ہے، خالی 350-400 سال پرانا ہے امریکہ، اس سے پہلے وہاں کچھ نہیں تھا۔ تو عرب والوں کے لیے وہ مسجد ہی سب سے کونے والی مسجد، دور والی مسجد تھی، اس لیے اس مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ تو مسجد حرام کعبۃ اللہ کے اطراف والی مسجد اقصیٰ وہ کونے والی مسجد جو حضرت ابراہیم حضرت اسحاق علیہ السلام کا مسکن مقام فلسطین، غزہ جس کو بول رہے ہیں آج کل، غزہ پٹی جس کے اوپر زیادتی کی، یعنی ظلم و زیادتی ایک تو اسرائیلیوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے ہو رہی ہے، اس کا سپورٹ کرنے والے امریکہ والے، اس کا سپورٹ کرنے والے 57 ممالک، آپ بولیں گے 57 ممالک سپورٹ نہیں کر رہے ہیں صاحب، بیٹھ کے جو تماشا دیکھ رہے ہیں یہ بھی سپورٹ کرنا ہے ان کا، کل پکڑے جائیں گے۔ ایسی بری بات ہے کہ اللہ اکبر، غیر مسلم بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن بڑے مسلمان 57 کنٹریز ہیں مسلمانوں کی، لیکن سب مزے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں میں ہلاکت پہ ہلاکت بمباری کر رہا ہے، ڈر کے بیٹھے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے معاملات ہیں۔ تو بہرحال وہ جو مقام ہے وہیں پر مسجد اقصیٰ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے وہاں تشریف لے گئے، اس سفر کو اسرا بولتے ہیں، رات کے ایک حصے میں یہاں سے وہاں تشریف لے گئے، پھر واپس اسی حصے میں تشریف لائے۔ اسرا کیسا تشریف لے گئے؟ تو باقاعدہ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک ایسی سواری بھیجی جس کو براق کہتے ہیں، براق کہتے ہیں، جو حضرت جبریل لے کر کے آئے تھے، اور اس کی نظر جہاں پڑتی تھی قدم وہاں پڑتا تھا، اس میں بڑی تیز رفتار سواری، اس سواری پر سرکار مکے سے نکلے، اور ابھی مدینہ چونکہ تشریف نہیں لائے تھے تو مدینہ منورہ میں بھی آپ کا ہلٹ ہوا، اور حضرت جبریل نے عرض کیا حضور یہ کھجوروں کے درختوں کی جو بستی آپ کو نظر آ رہی، یہاں ایک دو رکعت نماز پڑھی،
اور یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کچھ عرصے بعد تشریف لانے والے، یہی مقام ہے۔ پھر اور آگے تشریف لے گئے، ایک مقام پر خوشبو آنے لگی تو سرکار کی خدمت میں حضرت جبریل نے عرض کیا حضور یہ خوشبو جو آ رہی ہے یہ اس لیے آ رہی ہے کہ یہاں فرعون کی بیوی آسیہ اور ان کی بیٹی کی مشاطہ وغیرہ کی خبر ہے، جو لوگ ظلمن شہید کیے گئے تھے فرعون کی طرف سے اسلام کی محبت میں، ان کی خبروں میں آج بھی خوشبو آ رہی ہے۔ حضور وہاں سے گزرے، پھر مسجد اقصی، آج کل ہم کو جو فوٹوز میں ایک یلو کلر کا ٹومب دکھایا جاتا ہے وہ مسجد اقصی نہیں ہے، وہ مسجد اقصی نہیں ہے، وہ بڑی مسجد ضرور ہے، مسجد صخرہ بولتے ہیں اس کو، گنبد صخرہ کہتے ہیں اس کو، اور یہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں انہوں نے بڑی مسجد بنائی تھی۔ مسجد اقصی اس سے ہٹ کے الگ ہے، اس کا گول مینار ہے، اس کا گول گنبد ہے، تو اس مسجد اقصی پر کئی لوگوں کا دعویٰ ہے، ادھر یہ لوگ عیسائی لوگ بھی بولتے ہیں کہ ہمارا تعلق ہے، یہودی بھی کہتے ہیں ہمارا تعلق ہے، اور مسلمانوں کا تعلق یہ ہے کہ اس مسجد کو، مسجد اقصی کو اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج کے موقع پر یہاں سے وہاں حضور تشریف لے گئے، سرکار کو اللہ تعالیٰ نے لے گیا، اور وہاں پوری مسجد میں پھر تمام انبیاء کی آمد ہوئی، سارے انبیاء کے ساتھ سب لوگ صفوں میں کھڑے ہو گئے، اور اس وقت امام الانبیاء ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ان کو پڑھائی، حضور امام الانبیاء بنے۔ تو یہ مسجد اقصی ہے، اور وہاں سے پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف سیر کرائی گئی۔ تو جو یہ کہا جاتا ہے کہ معراج ہوئی، تو معراج میں الگ الگ ذریعے استعمال کیے گئے جانے کے۔ نمبر 1 پہلا ذریعہ تھا جو یہاں سے وہاں تک سرکار تشریف لے گئے براق پر۔ دوسرا ذریعہ تھا ایک سیڑھی ہے جس سے روحوں کو اوپر لے جایا جاتا ہے، تو اس سیڑھی کے ذریعے حضور کو پہلے آسمان تک پہنچایا گیا، یہ دوسرا ذریعہ۔ تیسرا ذریعہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کے لیے فرشتوں کے پروں پر بیٹھ کر سفر کرایا گیا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک پہنچنے پر ایک اور سواری حضور کی خدمت میں پیش کی گئی، وہ سواری نہیں تھی بلکہ ایک قالین تھی، اس قالین پر حضور کو بٹھایا گیا، اور وہ قالین کو رف کہتے ہیں، رف۔ ہاں، اس طرح میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا، تشریف لے گئے یہاں سے وہاں، وہاں سے پھر پہلے آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر، تیسرے الگ الگ آسمانوں پر الگ الگ انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور پھر حضرت ابراہیم سے 7ویں آسمان پہ ملاقات ہوئی، جنت کی سیر کی، دوزخ کی سیر کی آپ نے، سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب سدرۃ المنتہا، اینڈ، دنیا کا اینڈ، جہاں ایک بیر کا درخت ہے، قرآن میں بیان عند سدرۃ المنتہا، وہاں سرکار پاک علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جبریل عرض کرنے لگے سرکار اب میرا سفر یہاں تک ختم، میں اب آپ کے ساتھ اور آگے نہیں جا سکتا، اب یہاں سے کیا ہے کیسا ہے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ آج تک کوئی گیا ہی نہیں یہاں تک، اور فرشتے بھی نہیں آتے، میں ہی آتا ہوں، یہ میری اینڈ ہے، حد آخری، تو یہاں سے آپ کو اکیلے جانا ہے۔ سرکار پاک علیہ السلام کے لیے رف کے ذریعے سرکار کو جانے کا موقع ہوا۔ تو پورے واقعہ معراج کی اہم بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی معراج عطا فرمائی کہ جہاں فرشتوں کے سردار جبریل بھی رک گئے، اس کے آگے رسول پاک تشریف لے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب سے نوازا، اور اپنے قرب کے ساتھ ساتھ اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اور وہاں بہت سارے تحفے عطا فرمائے، اور وہ تحفوں میں امت کے ان افراد کے لیے مغفرت کی بشارت تھی کہ جو شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ
آمن رسول جو تیسرے بارے میں سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے وہ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے سرکار کو عطا فرمایا۔ تیسری بات یہ کہ ایک تحفہ ساری امت کے لیے حضور کو دیا گیا، اور وہ تحفہ تھا 50 نمازوں کا۔ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر حضور واپس تشریف لائے۔ راستے میں چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات دیے ہیں آپ کو اللہ نے؟ معراج آپ کی ہوئی ہے۔ ہر ایک کی معراج، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی ترقی اونچائی ہوتی ہے۔ تو یہ سرکار کی معراج ہے، ہر نبی کو معراج ہوئی، ان کا الگ الگ انداز تھا۔ حضور کو جب حضرت موسیٰ نے پوچھا تو فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ 50 نمازیں عطا فرمائی۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا آپ کی امت ایک دن میں 50 بار نمازیں نہیں پڑھ سکتی، نہیں پڑھے گی، اس میں کمی کرائیے۔ اور حضور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرتے ہیں کہ مولا اس میں کچھ کمی کر دیں۔ پھر موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، پھر حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اب کتنی ہے؟ آ جاتا ہے کہ 45۔ اب یہ سلسلہ ہر سال آپ سنتے ہیں، 45 سے 40، پھر یہ کہتے ہیں کم کرائیے، پھر اللہ 5 کم کرتا ہے، پھر کم کرائیے، پھر 5 کم ہوتے 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 35، 30، 25، 20، 15، 10 اور 5 رہ جاتے ہیں، اور 5 وقت کی نمازیں لے کر حضور واپس ہوتے رہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کا پھر بھی یہی اصرار ہوتا ہے کہ امت کے لیے 5 نمازیں بھی بہت زیادہ ہیں، یہ امت پڑھنے والی نہیں ہے۔ تو حضور کو اللہ کی طرف سے جو بشارت دی گئی تھی وہ سناتے ہیں سرکار کہ موسیٰ ابھی میرے رب نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے کہ میں اپنے رب کی طرف پھر کمی کے لیے متوجہ ہوں، مجھے شرم آ رہی، مجھے حیا آ رہی ہے۔ اس نے تو مجھے 50 دیے تھے، لیکن کم کرتے 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 میں نے اس میں سفارش کی، تو میں نے کم کرتے کرتے اللہ نے اب 5 رکھ دیے، اس میں بھی ابھی اور کمی کراؤں؟ اور سنو، اللہ نے مجھ پر یہ احسان فرمایا ہے، فرمایا موسیٰ تم اپنی امت کو کہہ دینا نمازیں جو پہلے 50 تھیں اب بھی وہی ہیں، اس معنی میں کہ 50 کا عدد مقرر تھا، آپ کے کہنے پر ہم نے عدد میں تو کمی کر دی لیکن اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ امت پڑھے گی 5 نمازیں، ہم انہیں عطا فرمائیں گے 50 نمازوں کا ثواب۔ تو یہ جو اللہ کا انعام ہے یہ کیوں ہوا؟ آپ ہم کوئی کہیں تو کسی طرح کا کوئی حکم بدلنے والا نہیں، یہ حضور کی محبوبیت ہے، حضور کی شان محبوبی ہے کہ اللہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ میرے محبوب کی میرے پاس وہ قدر و منزلت ہے کہ ان کے صدقے سے تمہارے لیے نعمتیں بھی ملتی ہیں اور تمہارے لیے زحمتوں کو کم بھی کیا جاتا ہے۔ اس طرح ثواب میں 50 نماز یہ لے کر سرکار تشریف لائے۔ اور تحیات کا جو عبارت ہم جو پڑھتے ہیں وہ عبارت بھی اس وقت کا کنورسیشن اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں۔ بہرحال معراج کا واقعہ بڑی عظمت والا ہے۔ اب پھر اس کے بعد سرکار واپس تشریف لاتے ہیں، مکے میں ایک دھوم ہو جاتی ہے، سب لوگ کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہاں کافر پریشان ہیں، لیکن آج کا مسلمان بولا نہیں خواب کا قصہ۔ کتنی عجیب بات ہے، خواب کا قصہ ہوتا ہے اتنے اہتمام سے بیان کیا جاتا، خواب کا قصہ ہوتا ہے تو قرآن میں حدیث میں اتنا اہتمام سے بیان کیا جاتا۔ تو بہرحال یہ خواب کہہ کر اس کی اہمیت کو گھٹانے کی جو کوشش کی جاتی ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک کو یاد رکھیے رات میں دن میں نہیں، رات میں دن میں نہیں، اور جسم اور روح کے ساتھ، جسم اور روح کے ساتھ یہ سفر طے کرایا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے آسمانوں کا، اور جنت دوزخ سب کا مشاہدہ کروایا۔ اب تک جتنے بندوں کو سب سنایا جا رہا تھا وہ جنت ہے دوزخ ہے سب سن کے کام کرتے تھے، حضور دیکھ کر کے آ کے فرما رہے ہیں۔ حضور کا یہ اور نمازوں کی یعنی فرضیت کی یہ سالگرہ ہے، اس لیے اس رات کو بیکار لا یعنی کاموں میں گزارنے کے بجائے اس کا اچھا استعمال کریں، اور اللہ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ رب تبارک و تعالی ہماری قسمت کو سنوار دے کہ ہم ہر اچھا کام جو تجھے پسند ہے اس کو کرنے کی طرف راغب ہو جائیں، اور جو لوگ ہمارے اچھے اچھے کاموں میں
اعتراضات کر کے اس کو خراب بناتے ہیں، یا کچھ لوگوں کی نادانی کی وجہ سے وہ بدنام ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو بھی نیک توفیق دے۔ اور یہ جو واقعہ معراج ہے، اس واقعہ معراج کی باریکیوں، اس کے پیغامات کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر مبارک کی برکت کا صدقہ عطا فرما۔ اور آج موجودہ دور میں فلسطین میں مسلمانوں پر جو زیادتی ہو رہی ہے، مولا ان کی مدد فرما، اور ان کی مدد نہ کرنے والوں کو ہلاک کر دے، ان پر ظلم کرنے والوں کو ہلاک کر دے، اور ہمارے اندر ہمارے دلوں میں جذبہ ایمانی بھر دے، اور ہم کو اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنے تمام مساجد کی اور جتنے بھی دینی مقامات ہیں ان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، ہمت عطا فرما۔ جو حالات دن بدن سننے میں آ رہے ہیں ظالموں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے، دشمنان اسلام اور مخالفین مسلمان کے طرف سے جیسی باتیں سنی آ رہی ہیں، جو حالات دیکھے جا رہے ہیں، اللہ ان حالات کو ہمارے لیے سازگار بنا دے، اور جتنے بھی اس میں دشمن آپس میں مل کر کام کر رہے ہیں انہیں آپس میں لڑا دے، اور اہل ایمان کو نیک توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جو ہم سے دعا کے لیے گئے ہیں ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول فرما، اور مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما، بیماریوں کو صحت پہ تبدیل فرما دے، قرض جن کے ادا نہیں ہو رہے ہیں مولا ادا فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، انبیاء لڑکیوں کی شادیوں کے مرحلے آسان فرما دے، شادی شدہ جوڑوں کو خوشحال زندگی عطا فرما، اولاد کو فرما بردار بنا، پڑھنے والوں کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر اخلاق کردار کا حسن پیدا فرما دے، علم نافع کی دولت عطا فرما، ہمارے حافظے کو مضبوط فرما دے۔ ابھی رجب کا مہینہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے، مولا رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، رمضان تک ہمیں پہنچا دے تاکہ رمضان کی برکتیں بھی حاصل کر سکیں۔ مولا تعالیٰ ہم سے پہلے جو لوگ تجھ سے جا ملے ان کی مغفرت فرما دے، اور ان کے درجات بلند فرما، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے مولا، اور پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، عزت کی زندگی دے مولا، عزت کی زندگی دے، کسی کا محتاج نہ بنا، اور رزق کریم یعنی عزت کی روزی عطا فرما، اسلام پر قائم رکھ، ایمان پر خاتمہ فرما، اور قرآن مجید سے، صاحب قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر فرما، قرآن پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، سمجھنا، سمجھانا، اس پر تیری مرضی کے مطابق عمل کرنا، تیرے حبیب پاک کی ایک ایک اداؤں کو اپنانا، حضور کے عشق میں سرشار ہونا ہماری زندگی کا مقصد بنا دے۔ مولا ہماری تمام تر دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ